الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں ایک فتیلہ حاضری محبوب کا یا حاضری مطلوب کا عرض کروں گا کہ مثال کے طور پہ کسی کی اہلیہ مائکے جا کر کے بیٹھ گئی روٹھ کر، اب واپس آنا نہیں چاہتی، سسرال والے مناتے ہیں، شوہر منت سماجت کرتا ہے لیکن واپس نہیں آنا چاہتی. اس قسم کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. یا شوہر کہیں روٹھ کر کے چلا گیا، ایسی کسی کا ملازم فرار ہو گیا، واپس نہیں آتا. اسی طریقے سے کوئی دوست ناراض ہو گیا، اب وہ آپ سے ملاقات کو نہیں آتا. کوئی رشتہ دار ہے، انہوں نے ناطہ توڑ لیا ہے، اب وہ رابطہ نہیں رکھتے. تو ان تمام جائز صورتوں میں ایک فتیلہ یا نقش وہ آج کی نشست میں عرض کروں گا. اور یہ عمل مجرب ہے، باموکل ہے، لیکن یہ کہ ہر شخص کر سکتا ہے. اس میں کوئی پرہیز وغیرہ یا یہ عمل کے طریقے پر چلہ کشی یا کسی دعوت کے طریقے پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسٹ جیسے ایک ترکیب یا جیسے تدبیر کے طور پر جو وظائف بتائے جاتے ہیں تو اس قسم سے ہے. جیسے ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسا شخص کرے جس کو عملیاتی ذوق جس کے اندر ہے اور جو ان چیزوں کی تھوڑی جانکاری رکھتا ہے، تھوڑا علم رکھتا ہے اس سلسلے میں کہ فتیلے وغیرہ بنانا، چراغ میں جلانا اور پھر بیٹھ کر کے عزیمت پڑھنا، تو یہ ایک جیسے ایک مکمل ایک ماحول جیسے عملیات کی تدبیر کا ایک پورا ماحول ہے. تو جو اس سے تھوڑا سا شناسا ہے جو شخص، وہ اگر اس سے استفادہ کرے گا تو زیادہ بہتر ہے. اور بالکل ایسے لوگ جن کو کبھی ان چیزوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور کبھی ایسا ان کو کبھی ایسی خواہش بھی نہیں ہوئی کہ وہ اس طریقے سے کوئی عمل کرے اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی مطلوب کی حاضری کے لیے کوئی فتیلہ وغیرہ جلا کر کے کوئی عزیمت وغیرہ پڑھے، تو ایسے عام لوگوں کو جیسے اس عمل سے بچنا چاہیے. لیکن ہر شخص اس کو کر سکتا ہے، جس کے اندر جیسے ہم نے وہ شرط کے طور پر جیسے ایک بات کی کہ اس کو تھوڑا ایک ذوق عملیاتی تدبیر کا ہونا چاہیے. تو جب ذوق ہوگا تو لازماً اس بارے میں اس کو کچھ جانکاری بھی ہوگی، اور اتنی جانکاری اس عمل کے لیے کافی ہے. تو طریقہ اس کا سادہ سا ہے کہ یہ نقش زعفران سے سفید کاغذ پر اس کو لکھیں گے، اور 20 روز کا نقش ہے تو ایک ہی نشست میں چاہیں تو آپ 20 نقوش لکھ لیں فتیلہ کے لیے. اس کو قمر کی ساعت میں یا زہرہ کی ساعت میں لکھ سکتے ہیں. تو اگر قمر کی ساعت میں لکھیں گے، اگر شرف قمر ہو اور قمر کی ساعت بھی میسر آ جائے تو بہت عمدہ. ورنہ پیر کے دن پہلی ساعت قمر کی ہوتی طلوع آفتاب کے بعد، اس میں اس کو لکھیں، یا پھر جمعہ کے دن زہرہ کی جو پہلی ساعت ہے طلوع آفتاب کے بعد، اس میں 20 عدد یہ نقش لکھ لیں. اور ایسے ہی پھر اس کو شب میں روشن کرنا. فتیلہ ظاہر ہے کہ شب میں روشن کریں گے مغرب کے بعد، تو وہ بھی جو پہلے دن جو آپ روشن کریں گے تو وہ ساعت قمر کی یا زہرہ کی ہونی چاہیے. پھر روزانہ آپ اسی وقت میں روشن کرتے رہیں. پھر ظاہر ہے کہ سیارے کی ساعت بدلتی رہے گی تو اس سے حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ روشن کرنے کے لیے زہرہ یا قمر کی ساعت کا انتخاب کریں گے. زیادہ سے زیادہ 20 روز کا عمل ہے، یعنی 20 نقوش لکھنا ہے بطور فتیلہ. اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ روزانہ ایک نقش اسی ساعت میں لکھیں جس میں پہلی دن آپ لکھیں گا. روزانہ پھر اس کو آپ اس طریقے سے جیسے فتیلہ بنا کر کے روئی میں لپیٹ کر کے آپ اس کو چراغ میں، مٹی کے چراغ میں، جس میں کسی قسم کا کوئی نقش وغیرہ یا کوئی ایسی صورت وغیرہ نہ بنی ہو بلکہ سادہ چراغ ہو، اور اس میں چمیلی کا تیل ڈال کر کے اس کو فتیلے کو لپیٹ کر کے، اور جیسا کہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ چراغ کا رخ محبوب یا مطلوب کے گھر کی طرف ہو، تو اگر وہ بھی اگر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ قبلہ کی طرف رکھیں.
اور اس کو روشن کرنے کے بعد پھر وہاں بیٹھ کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 1000 مرتبہ یہ عظیمت پڑھیں گے، عجب یا جبرائیل بحق یا بدوہ، یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ زیادہ سے زیادہ 20 شب کا عمل ہے، اگر 3 دن 4 دن 6 دن 8 دن میں آپ کا مطلوب حاضر ہو جائے یا رابطہ کر لیں تو پھر اس عمل کو آپ موقوف کر دیجئے گا، ورنہ 20 روز مکمل کرنے کے بعد پھر انتظار کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اور یہ جو اسباب اس کائنات میں جو کار فرما ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل کوئی سبب بنے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ مراد کو پہنچیں گے، کوئی ایسی صورت بن جائے گی۔ تو یہ بہت ایک آسان سا نسخہ ہے، اور یہ جو نقش ہے اس کے اندر میں ہی اس میں بدوح کے عادات جو ہے وہ پوشیدہ ہیں۔ تو وہ کیسے ہے ابھی میں وائٹ بورڈ پر یہ نقش لکھ کر کے آپ کو بتاؤں گا، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اس میں بدوح کیسے پوشیدہ ہے۔ تو بڑا عجیب و غریب نقش ہے، آسان سا ہے، لیکن اس کی کوئی فنی جانچ مت کیجئے گا، یہ بس مجرب ہے۔ اور کہنا چاہیے بیچ میں کہ یہ نقش جو ہے خالی القلب ہے مثلث، تو بیچ میں مطلوب کا نام لکھنا ہے، یعنی کہ جس کے لیے آپ روشن کر رہے ہیں بس اس کا نام ما والدہ لکھ دینا ہے۔ یہاں پہ طالب کا نام لکھنا اس نقش کے اندر ضروری نہیں ہے، نقش کے بیچ میں بس مطلوب کا نام لکھا جائے گا۔ اور نقش کیسے لکھتے ہیں اور اس میں بدوح کے عادات کیسے پوشیدہ ہیں وہ میں ابھی آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھ کر کے بتاتا ہوں۔ مثلث خالی القلب ہے، اس کو لکھیں گے ایسے، یعنی کہ تمام خانے اس کے برابر نہیں بنائیں گے، بیچ کا خانہ جو ہے تھوڑا بڑا رکھیں گے تاکہ یہاں پہ جو نام ہے مطلوب کا فلاں بن فلاں یہاں پہ بآسانی لکھ سکیں۔ اس کے پہلے خانے میں یہاں لکھیں گے 3515، یہاں لکھیں گے 3516، 3517، 3518، 3519، 3520، 3521 اور اس خانے میں 3522، کوئی کسر نہیں، اور جیسے ہم نے لکھ کر کے بتایا اسینڈنگ آرڈر میں، ایسے ہی بس یہی اس کی چال ہے، اور اس کو فنی طور پر مت جانچیے گا، بس یہی ہے، چونکہ یہ نقش بہت پرانی کتاب میں ہے اور چونکہ آزمودہ بھی ہے مجرب بھی ہے تو بس وہ کافی ہے۔ اب اس کے اندر میں اس میں بدوح کے عادات کیسے پوشیدہ ہیں وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ اس میں بدوح کے عادات جو ہے وہ اس طریقے سے پوشیدہ ہے۔ یہ نقش یہ اصل میں وفق ہے، کہنا چاہیے 10,550 کا، ٹھیک ہے نا، اس نمبر کو ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں ان خانوں کو، ان 3 خانوں کو آپ جوڑ دیں، ان 3 خانوں کو جب آپ جوڑیں گے 7 اور 5 12، 1 اور 2 3 اور 1 4 اور 1 5 5 3 15، 1 اور 10 3 3 9 اور 1 10، 10,552۔ ان 3 خانوں کو ایسے ہی جب آپ جوڑیں گے تو اس کے اعداد آئیں گے 10,554، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ان 3 خانوں کو جوڑیں گے تو اس کے اعداد آئیں گے 10,556، اور ان 3 خانوں کو جب آپ جوڑیں گے تو اس کے اعداد آئیں گے 10,558۔ تو اب ان خانوں میں آپ
جو اہل نظر ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ وفق 10,550 کا ہے۔ ان 3 خانوں کو جب ہم جوڑیں گے تو 2 کا اضافہ ان 3 خانوں کے جوڑنے سے، ان 3 خانوں کو جب ہم جوڑیں گے تو یہاں 4 کا اضافہ، ان 3 خانوں کو جب ہم نے جوڑا تو یہاں 6 کا اضافہ، ان 3 خانوں کو جب ہم نے جوڑا تو یہاں 8 کا اضافہ، یعنی کہ اس عدد میں اسی نقش کے اندر اس میں بدو کا اضافہ ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت پرانی کتاب میں یہ نقش تھا، تو چونکہ یہ بدو، اس میں بدو کے اعداد اس میں اس طریقے سے پوشیدہ ہے، تو میں نے اپنے احباب کے لیے اس کو جیسے، اور عام لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے، عام و خاص کے لیے، تمام احباب کے لیے سوچا کہ اس کو اس طریقے سے شائع بھی کر دوں، اور یہ جو نقطہ مجھے سوجھا ہے یہ بھی آپ سب کو سجھا دوں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں یہ 2 4 6 8، یعنی 2 بے کے عدد 2 ہیں، دال 6 واو 8، تو یہ اس میں بدو بن گیا۔ تو یہ بدو کے اعداد اس نقش کے اندر میں پوشیدہ ہے، اور عظیمت ہم نے بتا دی اس میں بدو کی، وہ اس طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ لیکن بھائی یہ کہ اس کو صرف جائز امور میں ہی اس کو استعمال کریں گے، ناجائز کے لیے کوئی بھی کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، دنیا میں تو اس کو نقصان ہوگا ہی، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔